بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات حج تربیتی کورس نہ کریں، نہ لمبی لمبی بڑی بڑی کتابیں دیکھیں، الٹا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ 2-3 منٹ میں یہ حج تربیتی کورس آپ سن لیں، توجہ سے سن لیں۔ 3 فرائض اور 7 واجبات یاد کریں، آپ کا حج ہو گیا۔ باقی جتنی چیزیں اگر رہ جائے تو آپ کا حج ہو جائے گا اور آپ پر دم بھی نہیں آئے گا اگر باقی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ آپ 3 فرائض 7 واجبات کو یاد کریں۔ 3 فرائض احرام نیت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے گھر سے احرام باندھے تو سنت ہے، اس سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں نیت سے پہلے، یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں اعلان ہوگا۔ اور وقوف عرفات میں ٹھہرنا عید کے دن سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک 1 سیکنڈ، یہ فرض ہے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض جو ہے نا، اس کو غور سے سنو۔ اگر آپ صرف حج کریں تو پہلا طواف سنت ہے، آخری طواف آتے ہوئے گھر واجب ہے، درمیان والا طواف 10، 11، 12، 10 کو عید ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ، تو اس میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف زیارت ہے، وہ فرض ہے۔ تو 3 جو ہے نا فرائض ہو گئے، احرام نیت کے ساتھ، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ 7 واجبات ہیں۔ 7 واجبات جو ہیں اس کو بھی یاد کریں۔ اگر آپ ایک لفظ یاد کریں نا، رنحا، را نون حا، اس کو آپ یاد کریں تو آپ کو 5 واجبات یاد ہو گئے۔ رنحا، رنحا، را نون حا۔ را رمی، عید کے دن بڑے شیطان کو مارنا ہے 1 کو زوال سے پہلے، باقی 2 دن زوال کے بعد 3 شیطان مارنا ہے، یہ واجب ہے رمی۔ نحر، قربانی کرنا، کیا کرنا؟ قربانی کرنا، نحر۔ اور حلق، گنجا ہونا، شرمو مت، گنجے ہو جاؤ، چند بال کاٹنا، اس سے دم آتا ہے۔ یہ حکومتی افراد اکثر اس طرح کرتے ہیں، یا بعض لوگ۔ آج بالوں کی قربانی آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اس کی قربانی، گردن کی قربانی میدان جہاد میں کیسے دیں گے؟ رمی، نحر، حلق۔ اور اس میں ترتیب بھی واجب ہے، پہلے رمی ہے، پھر نحر ہے، پھر حلق ہے۔ اس کی دلیل 2 آیات ہیں، لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، بال کاٹو لیکن قربانی کے بعد۔ اور دوسری دلیل ثم لیقضوا تفثہم، یہ افعل ولا حرج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، نیا تجربہ تھا، کچھ لوگوں نے غلطی سے ترتیب خراب کر دی تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، یہ ان کے لیے تھا۔ اب تو قصدن بھی یہ کہتے ہیں کہ ترتیب خراب کرو تو کچھ نہیں ہے، دم لازم آتا ہے۔ بات کو غور سے سنو۔ تو رمی، نحر، حلق، اور اس میں ترتیب 4 ہو گئے۔ اور ابھی میں نے کہا پہلا طواف اگر صرف حج کرو وہ سنت ہے، آخری طواف واجب ہے، 10، 11، 12 کو طواف فرض ہے، تو یہ آخری طواف یہ واجب ہے۔ رمی، نحر، حلق، ترتیب آخری طواف، 5 واجبات ہو گئے۔ 5 is gone, 2 is left behind۔ تو اس میں سے جو ہے نا 2 جو رہ گئے، صفا و مروہ میں دوڑنا، خاص مقام پر دوڑنا، باقی چلنا، تو یہ ہو گیا صحیح۔ اور وقوف مزدلفہ، عید کی صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک وہاں ٹھہرنا، 10 منٹ یا چلتے چلتے نیت کرو، یہ واجب۔ اگر رش کی وجہ سے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، مستورات ہیں، بچے ہیں، تو اس کو چھوڑ دو تو دم لازم نہیں آتا۔ یہ 7 واجبات ہو گئے، 3 فرائض ہو گئے۔ عورت پورا حج حیض میں، منسز میں کر سکتی ہے۔ طواف کے لیے یا انتظار کرے جب صاف ہو جائے تو طواف کرے، اور یا کیا کرے، یا ٹیبلٹس کھائے اور منسز روک کے کر لے، قطرہ لگے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اگلی بات ایک آسانی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ آپ جب منا کے لیے جائیں 8 ذی الحجہ کو تو مت جاؤ، ایک نفلی طواف کرو، اس کے ساتھ سعی کرو۔ طواف زیارت کے بعد جو صحیح میں رش ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے، تو اس سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک اور آسانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید کی صبح مزدلفہ میں جو آپ وقوف مزدلفہ کریں، آپ باغ کے حرم آ جائیں، طواف زیارت اور یہ پہلے کر سکتے ہو، اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، تو سعی اور طواف کر لو، پھر بھاگ کے آ جاؤ، زوال سے پہلے شیطان مارو، ادھر بھی رش نہیں ہوگا، پھر یہاں بھی رش نہیں ہوگا، یہ ایک آسانی ہے۔ تو
باقی جنا چند بال گر گئے، خوشبو لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اس سے دم لازم نہیں آتا. سارے بال کاٹو، سارے ناخن کاٹو، تب ہوتا ہے. ہمیشہ اکثر ٹائم سر کو چھپا کے رکھو، یعنی مطلب یہ کہ مرد تو وہ منع ہے. عورت چہرے پر کپڑا نہ ڈالے، یہ مسئلہ ہے. نہیں، یہ مسئلہ ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگائے، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ چہرہ نہ چھپائے. پی کیپ پہنے، اس کے اوپر پردہ ڈالے، یا پگڑی سی اس طرح باندھ دے تو کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا. کبھی کبھی لگے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو 0311444005 اس پر مسائل آپ پوچھیں، حرم سے پوچھیں، واٹس ایپ سے پوچھیں. تو حج تربیتی کورس میں نے آپ کو مختصر دے دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو آخر میں ایک خاص نصیحت کرتا ہوں، جاتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت، حلال پیسہ. دوسری بات یہ ہے کہ سامان کم لے جاؤ. ہاں، بڑے بڑے بیگ نہ لے جاؤ، اس سے تنگ ہو جاؤ گے. واپس آتے ہوئے زمزم کھجور کے علاوہ کچھ نہ لاؤ. چائنا کی پلاسٹک کا سامان ہے، چھوڑو. یہ 2 چیزیں لاؤ. یہاں آ کر دعوتیں کرنا، جو ہمارے پٹھانوں میں رواج ہے، یہ غلط ہے. کسی کی طاقت ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. بعض کی حج کی طاقت ہوتی ہے، دعوت کی طاقت نہیں ہوتی. لوگ کیا کہیں گے تو وہ حج پر ہی نہیں جاتے. ہاں، یہ دعوتیں وغیرہ نہیں ہیں. لوگوں کے گھروں میں جانا ہی بھی نہیں ہے. گھر جا رہے ہیں جی، جہاں آپ کی غلطی ہو اور آپ سے کوئی ناراض ہو، ان کے گھر جاؤ بس. ہاں، بعد میں حج عمرہ قرض کر لو اور بعد میں قرض ادا کر سکو تو کر سکتے ہو. ہاں، یہ مسائل ہیں. اور ہاں، 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ میں رہے، اس سے پہلے 15 دن رہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے اور 2 قربانیاں کریں گے. اپنے علاقے کی قربانی بھی کرو. اور 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ وہاں 15 دن نہ رہے مکہ میں، بلکہ یا تو یہاں سے دیر سے گئے ہیں آپ، اور یا مدینہ درمیان میں گئے ہیں. تو پھر کیا ہے، پھر ایک قربانی ہے. اور عدالت میں وہاں عرفات، مزدلفہ اور مینا، وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، قصر نماز پڑھنی ہے. اور قربانی ایک ہے، اس لیے کہ آپ مقیم نہیں ہیں، مسافر ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اور 5 وقت نماز کا ارادہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں. آئندہ شرعی پردے کا ارادہ کریں. گناہوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے. ہاں، آپ میں اگر فرق آ گیا تو آپ کا حج مقبول ہے، مبرور ہے، حج اکبر ہے. فرق نہیں آیا تو پھر وہ حج اکبر نہیں ہے، چاہے جمعے کو یوم النحر آ جائے. ٹھیک ہے نا جی، تبدیلی آ جائے. اللہ مجھے آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر میں نے بتا دیا، اس پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام.